امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گری، تو وہ بھی دار الندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے، کہا تم قصہ چھوڑو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے، تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے، گھر سے نکلتے 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بانکپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کدھر کے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے۔ بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم سابی ہو گئی ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو بہن بولتی ہے عمر سنو، تم خطاب کے بیٹے ہو نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یہ بجلیاں کیسے آ گئیں؟ تو سوچنے لگے اور کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ عمر بدن دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں قاری قرآن کے ورق لے کے آ گیا اور تلاوت ہوتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ اللہ اکبر، دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے۔ تلوار اس طرح حمائل کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں حضور کی دہلیز پہ جا رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا صحابہ نے، کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، بٹھائیں گے، عزت دیں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر حضور کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور میرے حضور کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، اور یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں صحابہ، اتنے زور سے اللہ اکبر بے ساختگی میں کہتے ہیں مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں، اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں، 20-20 افراد کی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چلتے، درمیان میں میرے حضور ہیں، اور صحن حرم میں پہنچ کے رب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا، وقار کی علامت بن گیا۔